يا رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انجمن محمدی شیرازی کے مدرسہ حفظ و ناظرہ کے زیر اہتمام شاندار تقسیم اسناد اور میلاد مصطفیٰ کی محفل سجی ہوئی ہے. الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ محفل سج رہی ہے، لیکن اس مرتبہ الحمدللہ رونق بہت زیادہ ہے، اور یقیناً یہ ہمارے جو کمیٹی کے اراکین ہیں ان کی محنت اور کوششیں ہیں کہ الحمدللہ اتنی محنت جو ہے انہوں نے کی، اور اس انجمن کے لیے بڑی انہوں نے کوششیں کی ہیں. یقین مانیے پچھلی کمیٹی کی ہم مخالفت نہیں کرتے، وہ ہمارے بزرگ تھے ہیں اور انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ درمیانی عمر اور جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو الحمدللہ موجودہ کمیٹی میں درمیانی عمر اور نوجوانوں نے الحمدللہ بڑی بہترین کاوشیں کی ہیں، اور ان کی اچھی اچھی نیتیں یہ الحمدللہ مجھ تک پہنچتی ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کی اچھی نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی نیتوں کی تکمیل بھی فرمائے. الحمدللہ کئی غریبوں کی خدمت اور آگے بھی الحمدللہ جو بھی فنڈ آئے، جو بھی زکوٰۃ کا پیسہ آئے، وہ مستحقین تک وقت پر پہنچے، ان کی ضرورتیں پوری ہو. الحمدللہ یہ انجمن کا عظیم مشن ہے. رب کریم ان کے اس مشن میں انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور جو بھی بہترین قسم کے منصوبے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں انہیں کامیاب و کامران فرمائے. ہماری انجمن کے جتنے یہ ہمارے الحمدللہ برادری سے تعلق رکھنے والے ہمارے پیارے پیارے بچے، نوجوان، ہمارے بزرگ، ہماری بہن بیٹیاں، ہماری بچیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے نصیبوں کو بلند فرمائے. رب کریم تمام کی خیر فرمائے اور اپنے حفظ و امان کی وادی میں سب کو داخل فرمائے. آئیے مختصر وقت میں جو 40 منٹ مجھے دیے گئے، اپنی گزارش جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. عزیزان گرامی، سورہ احزاب میں رب کریم فرماتا ہے حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد، فرمایا میرے محبوب کو میں نے کیوں بھیجا، آخر کیا وجہ تھی کہ اپنے حبیب علیہ السلام کو میں نے بھیجا. 1,24,000 کمویش انبیاء و رسل آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی، تمام رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی وہ عظیم خوشی ہے. آج آپ دیکھیے چراغا بھی ہوا ہے، کناتے بھی لگی ہیں، ساؤنڈ سسٹم بھی ہے، ہمارے بچے بچیوں نے اچھے لباس بھی پہنے ہیں. وجہ کیا ہے؟ حضور کا میلاد ہے، حضور علیہ السلام کی
ولادت کا الحمدللہ جشن ہے، یہاں پر میں آپ کی خدمت میں سبل الہدی والرشاد کی ایک روایت پیش کروں گا تاکہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، میلاد منانے والوں کو دل میں خوشی داخل ہو۔ سبل الہدی والرشاد میں ہے کہ ایک بزرگ نے جو ہے وہ خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی اور آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے آقا، یہ مسلمان جو ہے آپ کا یوم ولادت مناتے ہیں، آپ کی آمد کی خوشی مناتے ہیں اور بہترین قسم کا انتظام و انصرام کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ ان سے خوش ہوتے ہیں؟ یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلام، جو ہم سے خوش ہوتے ہیں ہم بھی ان سے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ میلاد منا کر ہم حضور علیہ السلام سے خوش ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام جو ہے ہم میلاد منانے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، 9ویں صدی کی عظیم محدث امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عظیم دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ برکتیں عطا کرتی ہے۔ آپ کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں جو ہے روزانہ ان راتوں کو مختلف مقامات پر شہر میں بیان کرنے کے لیے جاتا ہوں، عجیب سی مہک سنتا ہوں، عجیب سی مہک محسوس کرتا ہوں۔ میں نے اپنے ساتھی سے بھی کہا کہ کیا یہ مجھے محسوس ہو رہی ہے یا آپ کو بھی ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام احمد قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر مواہب الدنیا میں فرماتے ہیں کہ جو میلاد کی راتوں کو عید کی طرح مناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یعنی کیا مطلب کہ جو حضور علیہ السلام کی ان میلاد کی راتوں کو عید کی طرح مناتے ہیں، اور مجھے کہنے دیجئے عید میں بھی ایسی رونق نہیں ہوتی جو میلاد مصطفیٰ میں ہوتی ہے، عید کی راتوں میں بھی وہ رونق نہیں ہوتی جو حضور علیہ السلام کے میلاد کی راتوں میں ہوتی ہے۔ اور اس میلاد کی برکتیں جو ہے وہ کتنی اعلیٰ ہے۔ 11ویں صدی کے محدث اور محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، ما ثبت من السنہ میں فرمایا کہ جس مقام پر حضور علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا ہے رب کریم پورا سال جو ہے وہاں پر امن و سلامتی قائم فرما دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ آج جو ہے ربیع الاول شریف کی چھٹی شب ہے، غریب نواز سے اس کو نسبت ہے، آپ بھی موجود ہے یہاں پر، آئندہ سال اللہ زندگی دے آپ دیکھیے گا کہ اسی ربیع الاول کی چھٹی شب تک انشاءاللہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور امن جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا۔ یہ میلاد کی برکتیں ہیں جو عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد سورہ احزاب کی اللہ اکبر آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم نے اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا کہ تم ان کی اتباع کرو، ہم نے اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا تم ان کی پیروی کرو، ہم نے اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا کہ تم ان کے نقش قدم پر چلتے رہو۔ عزیزان گرامی، کائنات میں بڑی بڑی ہستیاں گزری ہے، بڑی بڑی شخصیات گزری ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام جیسی ہستی جو ہے دنیا میں کوئی نہیں آئی ہے، ایسی شان والی ہستی کہ آنکھیں بند کر کے ان کے نقش قدم پر چلتے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ جو حضور کا غلام بن جاتا ہے وہ کائنات کا امام بن جاتا ہے۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے
کائنات اس سے محبت کرتی ہے، کائنات اس کی جو ہے وہ تعظیم کرتی ہے۔ اور سورہ نساء میں تو کمال ہو گیا، فرمایا کہ جو میرے حبیب کی اطاعت کرے، جو میرے حبیب کا فرمان مانے، جو میرے حبیب کا کہا مانے، جو میرے حبیب کا ارشاد مانے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ میرے حبیب کا ارشاد مان رہا ہے، بلکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ارے جس نے میرے رسول کا حکم مانا وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ حضور کا حکم اللہ کا حکم ہے، حضور کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا ہے، حضور علیہ السلام سے عداوت یہ اللہ سے عداوت ہے، حضور علیہ السلام سے محبت یہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی یہ محبت یہ کتنی اعلیٰ ہے۔ حدیث شریف میں آیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ حضور علیہ السلام کی پیروی کرنے والا، حضور سے محبت کرنے والا، سچا عقیدہ رکھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا یہ جنت میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، جنت میں بھی حضور علیہ السلام اسے ساتھ لے جائیں گے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے، حضور کی سیرت کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں جو ہے عزیزان گرامی مسلم شریف کی حدیث نمبر 1199 یہ حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اصلاح کا انداز کیسا نبی پاک علیہ السلام کا، آپ علیہ السلام اصلاح کیسے کرتے تھے، آپ علیہ السلام لوگوں کو کیسے سمجھاتے تھے، آپ علیہ السلام جو ہے وہ آدمی کو کس طرح جو ہے وہ دین کی طرف لاتے تھے۔ حضرت سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران جو ہے میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خامی ہو گئی، وہ کیا تھی؟ میں نماز میں بول پڑا، جماعت ہو رہی ہے، نبیوں کے سردار جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، اور اچانک جو ہے میرے منہ سے کوئی بات نکلی، صحابہ مجھے گور گور کر دیکھنے لگے، لیکن جب نماز ختم ہوئی آقا کریم علیہ السلام نے مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے میرے کو کیسا سمجھایا؟ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آقا پر قربان ہو، میں نے اتنا اچھا سمجھانے والے کسی کو نہیں دیکھا، نہ بعد میں دیکھوں گا، اتنا اچھا سمجھایا، ایسی اصلاح کی۔ کیا اصلاح کی؟ اللہ اللہ، نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ گالی دی، نہ تہمت لگائی، نہ آپ علیہ السلام نے غصہ کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے جو ہے وہ فرمایا اے معاویہ بن حکم، نماز میں بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ نماز میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آج جو ہے ہمیں بھی جو ہے سیرت رسول پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر میں سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، اپنی بیوی کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، ماں باپ کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، اخلاص کے ساتھ سمجھائیں۔ اور یاد رکھیے گا آج ہماری اصلاح کا طریقہ بھی جو ہے وہ جدا ہو گیا۔ ہم کیسے سمجھاتے ہیں؟ ہم سمجھاتے ارے اپنی بیوی کو کہتے ہیں ارے نماز نہیں پڑھتی، جہنم کی آگ میں جائے گی، تو جہنم میں چلے گی، نماز کے وقت سوتی رہتی ہے۔ نہیں، اگر ایسا کرو گے گھر میں فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ پیار محبت سے آگے آؤ اور کہو نماز پڑھا کرو، اس سے روزی میں برکت ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہماری مسجد کے اندر آپ دیکھیے جب چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں ان کا شوق ہوتا ہے کہ یہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے۔ ہم کیا کرتے؟ خاص کر بڑے بوڑھے، اوے نکل ادھر سے، پیچھے ہو جا، اتنی عمر میں تو مسجد میں ادھر آیا، چل پیچھے جا ادھر سے۔ نہیں، اگر اس طرح کرو گے
تمہارا بچہ مسجد سے دور ہوگا، علماء سے دور ہوگا، تمہارا بچہ دین سے دور ہوگا، اس بچے کو قریب لائیں، سر پر ہاتھ پھیرے، ہو سکے تو کوئی اگر ٹافی ہو تو وہ بھی دے، اور کیا کہے، اے بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہو، اگلی صفوں میں نہیں آتے، جب آپ بڑے ہو جاؤ اگلی صفوں میں آ جانا، ابھی آپ چھوٹے ہو، آپ کی عمر چھوٹی ہے، سر پر ہاتھ پھیرتے جائیں اور بچے کو کونے میں جو ہے وہ کھڑا کر دے۔ یہ اصلاح کا طریقہ ہے۔ گھر میں بیوی کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، ماں باپ کو سمجھائیں تو ادب کے ساتھ سمجھائیں، ادب نہیں جانا چاہیے۔ اگر ادب چلا گیا گھر میں فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی۔ ادب جو ہے وہ بہت ضروری۔ اب آئیے عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بات اور ہمیں ملتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی عقل پر ہم سب کی عقلیں قربان ہو جائیں، اتنے آپ جو ہے وہ دانش مند تھے، آپ ایسے فہیم تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی جو ہے وہ عقل و دانش مندی رکھتے تھے کہ ہم سب کی عقلیں ان کی عقل پر قربان ہو۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھیے، ہمیں سکھا بھی گئے، خود بھی عمل کیا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جب بھی کوئی کام کرو مشورہ لیا کرو، جب بھی کوئی کام کرنا ہو مشورے سے کیا کرو۔ اور کسی نے کتنی پیاری بات لکھی، یہ رقصوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے کہ جو مشورہ لیتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، جب بھی کوئی کام کرے مشورہ لے، اپنے دوستوں سے مشورہ لے، اپنے بھائیوں سے مشورہ لے، اپنے دوست احباب سے مشورہ لے، بغیر مشورے کے کام نہ کرے۔ وہ کام چاہے کتنا چھوٹا ہو یا کتنا بڑا ہو، مشورہ ہمیں ضرور لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مشورہ لیتے تھے۔ جب بدر کا موقع آیا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر پڑاؤ ڈالو۔ ایک صحابی اٹھے، عرض کرنے لگے میرے آقا اگر یہاں پڑاؤ نہ ڈالے اور پیچھے ایک چشمہ ہے وہاں پڑاؤ ڈالے، پانی بھی پیتے رہیں گے، وضو بھی کرتے رہیں گے، پیاس بھی بجھے گی، حاجت بھی پوری ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام ان کے مشورے سے خوش ہوئے اور آقا نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے مشورے کو قبول کر لیا۔ یہ دیکھیے اللہ کے حبیب جو ہے اپنے صحابہ کے مشورے کو قبول کرتے تھے۔ غزوہ خندق کا موقع آیا اور جب جنگ شروع ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اے میرے آقا اس جنگ میں خندقیں کھودتے ہیں، کیونکہ اگر ہم خندقیں کھودیں گے تو دشمن جو ہے جیسے ہی ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا ہم خندق کے اندر لکڑیاں ڈال کر جلا دیں گے، وہ اس طرف نہیں آ سکے گا، مدینہ طیبہ کی آبادی میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی کا مشورہ آقا کریم علیہ السلام کو اتنا پسند آیا، آقا خوش ہو گئے اور خوش ہونے کے بعد حضرت سلمان فارسی کے مشورے کو قبول کر لیا۔ یہ دیکھیے حضور علیہ السلام جیسی ہستی مشورہ لیتی ہے، ہمیں کتنا مشورہ لینا چاہیے۔ ہماری بہن بیٹیوں کو اپنی بہنوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ یہاں تو ہم خود مختار ہو گئے، اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں۔ وہ یہاں پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی میں بات نہیں بنتی، جھگڑا اور فساد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ صرف اور صرف جو ہے جدائی کے سوا کوئی راہ نہیں ہوتی۔ ایسے میں بھی میں یہی مشورہ دیتا ہوں، گھر جاؤ اور اپنے گھر والوں کو بٹھاؤ، اپنے بڑوں کو بٹھاؤ، ایک مرتبہ مشورہ کر لو، ایک مرتبہ سوچ لو، ایسے فیصلہ مت کرو، میرے حجرے میں بیٹھ کر فیصلہ نہیں کرو، مدرسے میں بیٹھ کر فیصلہ نہیں کرو، بلکہ بعد میں بھی جو ہے اپنے گھر والوں سے، اپنے بڑوں سے، خاندان والوں سے تم جو ہے وہ مشورہ کرو، کیونکہ جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، وہ ناکام نہیں ہوتا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنی انا کو قربان کرتے ہوئے عزیزان گرامی مشورہ کریں۔ اب آئیے عزیزان گرامی، نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں سے ایک بات یہ بھی ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خادموں کو، اپنے ملازموں کو کبھی بھی جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، جو خود کھاتے تھے انہیں کھلاتے تھے، جو خود پہنتے تھے انہیں پہناتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث اور دیگر میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 10 سال حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے خادم رہے۔ اور کیسے خادم رہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنی چھوٹی عمر میں حضرت ام سلیم جو آپ کی والدہ تھی وہ چھوڑ کر گئی تھی اور عرض کیا میرے آقا یہ میرا بیٹا انس ہے، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے گھر کے کام کرے گا، آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو آپ انس سے کہیں وہ لے آئے گا۔ عزیزان گرامی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے وصال کے بعد آپ فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کے بعد 10 سال جو ہے میں نے خدمت کی، میں نے آقا کریم علیہ السلام کے گھر کے اندر خدمت کی۔ 10 سال میں میرے آقا نے کبھی مجھے ڈانٹا بھی نہیں تھا، 10 سال میں میرے آقا نے کبھی یہ بھی نہیں کہا انس تم کو میں نے یوں کہا تھا یوں کیوں کیا، یوں کہا تھا یوں کیوں کیا۔ اتنی شفقت، اتنی مہربانی۔ اور خود حضرت انس بن مالک فرماتے جیسا میں نے کہا عمر چھوٹی تھی، اب والدہ چھوڑ کے گئی، مدینے کی گلیوں میں بچے کھیلتے، آپ جانتے ہیں کہ گلیوں میں بچے کھیلتے اور جب ایک بچہ دوسرے کو دیکھتا ہے وہ بھی کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ایک مرتبہ میں مدینے کی گلی میں کھیل رہا تھا، آقا کریم علیہ السلام آئے اور آ کر فرمایا انس فلاں کام ہے جا کر کے آ۔ میں نے عرض کی آقا میں نہیں جاؤں گا، میں کھیل رہا ہوں، میں نہیں جاؤں گا، میں کھیل رہا ہوں۔ یہ نہ کہا کہ تیری ماں نے تجھے اس لیے چھوڑا تھا تو مجھے منع کر دے، تیری ماں نے اس لیے میرے پاس رکھا ہے کہ تو میرے حکم کا انکار کر دے، یہ نہیں کہا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آقا مسکرائے اور مسکرا کر چلے گئے، تشریف لے گئے۔ آپ بتائیے آج ہم اپنے ملازموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے، آج ہم اپنے نوکروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے، آج ہم اپنے گھر کے اندر ماسی اور خادمہ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہے حضور کا اسوہ حسنہ یہ نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار جو ہے ہمیں جو ہے یہ دعوت دیتا ہے کہ آؤ اور اپنے اخلاق کو درست کرو۔ عزیزان گرامی، آج اخلاق کی ہم پستی میں چلے گئے۔ آج آپ دیکھیے ہمارا مسلمان گالی کے سوا بات نہیں کرتا، گالی کے سوا بات نہیں کرتا، زبان پر گالی، چاہے امامہ پہنا ہو، چاہے اتنی بڑی داڑھی ہو، سفید داڑھی ہو، لحاظ نہیں ہے، روڈ پر کھڑے ہو کر کوئی ایسی بات ہو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ماں بہن کی ایسی گندی گندی گالیاں۔ اور یہ تو میں آپ کو بزرگوں کا، یہ چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں ان کا تو میں نہیں کہتا، لیکن گلی کوچوں میں اتنے بچے جن کی عمر 5 سال ہے، 6 سال ہے، 7 سال ہے، وہ گلی کے اندر ماں بہن کی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں، عمر بچے کی کتنی ہے؟ 6 سال ہے، 7 سال ہے، 8 سال ہے، ایسی گندی گالی دی کہ وہاں سے خواتین اپنے سر کو جھکا کر چلی گئی، شرم کے ساتھ گئی کہ یہ بچہ ایسی گندی گالیاں دیتا ہے۔ آپ بتائیے یہ گندی گالیاں اس کو کس نے سکھائی ہیں؟ یہ گندی گالیاں یہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ آپ اور ہم اپنے گھروں میں دیکھیے، اگر بیچاری بیوی سے کوئی ایسا کام ہو جائے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہی ہمارا اخلاق ہے؟ اگر شوہر سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو بیوی جو ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے، گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے اور بات بات پر طلاق مانگنا شروع کر دیتی ہے۔ کیا یہ ہمارا اخلاق ہے؟ نہیں، نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق یہ نہیں ہے۔ نبی
نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق یہ ہے، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دن کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ یہ آقا کی سیرت ہے، یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے کہ ہمارے لبوں پر گالیاں نہیں ہونی چاہیے، ہمارے لبوں پر دعائیں ہونی چاہیے۔ غصہ سب کو آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہوگا، میری بہن بیٹیوں کو بھی آتا ہوگا۔ غصہ کس کو نہیں آتا؟ یہ تو فطرت میں سے ہے، لیکن ہمیں جو ہے یہ سوچنا ہے کہ ہم غلام کس کے ہیں؟ اللہ کے حبیب کے غلام ہیں۔ ہمارے منہ سے گالی نہیں نکلے گی، ہم اپنی بیوی کو گالی نہیں دیں گے، اپنے بچوں کو گالی نہیں دیں گے، ہم سڑکوں پر گالی نہیں دیں گے۔ ہماری بہن بیٹیاں یہ سوچیں، اگرچہ غصہ آیا لیکن ہم کنیز کس کی ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ کی، حضرت سیدہ پاک خاتون جنت کی کنیز ہے۔ ہماری زبان پر جو ہے یہ گالی نہیں ہونی چاہیے، ہماری زبان پر شوہر کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، ہماری زبان پر جو ہے وہ دعائیں ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ گالی نہیں دی تو گفتگو پوری نہیں ہوتی ہے، جیسے اردو زبان میں گالی کو شامل کر دیا، تیری ماں، تیری بہن، ایسا کر کے ایسا لگتا ہے شامل کر دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سامنے والے مسلمان کی ماں باپ کو گالی دی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ یا رسول اللہ، اس کے ماں باپ کو گالی دی تو اپنے ماں باپ کو وہ کیسے؟ تو فرمایا سنو لو، تمہارا باپ ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام، تمہاری ماں ایک ہے حضرت حوا علیہ السلام۔ تو جس نے اپنے بھائی کے یعنی مسلمان بھائی کے ماں باپ کو گالی دی اس نے اپنے ہی ماں باپ کو گالی دی۔ عزیزان گرامی، دور بہت کٹھن ہے، ہمارا یہ معاشرہ جیسے آگے بڑھ رہا ہے والدین کا بھی ادب ختم ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام اتنی عظیم ہستی، طبرانی کی حدیث میں نے پڑھی، آقا فرماتے ہیں کہ میں اللہ اکبر کہہ چکا ہوتا، سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوتا، اور میری ماں مجھے آواز دیتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتے ہیں میں نماز توڑ کے والدہ کے پاس آ جاتا۔ یہ سیرت رسول ہے۔ اور یہاں ماں اوپر سے آواز دے رہی ہے، بیٹا ہے کہ جواب ہی نہیں دے رہا، باپ اوپر سے آواز دے رہا ہے، بیٹا ہے جواب ہی نہیں دے رہا، ماں باپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں، وقت ہی نہیں۔ اب تو نوجوان کہتے ہیں مولانا صاحب، ہمارے پاس جو والدین آتے کہتے ہیں مولانا صاحب اب تو ہماری اولاد یہ کہتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اچھا، تمہیں جو پاس پال پوس کے بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، بولے یہ تو سب والدین کرتے، یہ کون سا تم نے تیر مارا؟ یعنی آج نوجوان نسل یہ کہتی ہے، آج بیٹی ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتی ہے، آج ہمارا نوجوان ماں باپ کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ نہیں اٹھاتا، بعض تو ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں۔ آپ بتائیے اللہ کے رسول اس سے کتنا ناراض ہوتے ہوں گے۔ ہمیں والدین کا بھی عزیزان گرامی بھرپور ادب کرنا ہے، اور والدین کی جو ہے وہ بھرپور ہمیں جو ہے وہ خدمت کرنی ہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، آخر جو چند منٹ رہ گئے اس میں آپ کے سامنے میں آپ کی خدمت میں موجودہ دور کی ایک ایسی بیماری جو ہم سب میں راسخ ہو گئی، ہمارے اندر داخل ہو گئی، کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا درمیانی عمر کا شخص، کیا ہماری بچیاں، ہماری جوان بیٹیاں، کیا ہماری بوڑھی عورتیں، سب کی سب اس بیماری میں۔ اور وہ بیماری کیا ہے؟ وہ ٹچ موبائل ہے۔ یہ ایسی مصیبت ہمارے اوپر آن پڑی کہ آج اس کی وجہ سے جو ہے گھروں کے گھر ٹوٹ گئے،
ہمارے نوجوان اس کے مجازی میں گرفتار ہو گئے. ہماری بچیاں آج غیروں سے دوستیاں کرنے لگ گئی. آج آپ دیکھیے اس موبائل کی مصیبت ہم پر کیسی آئی کہ 4-4 5-5 گھنٹے ہمارے بچے بچیاں ہمارے بڑے یہ سب موبائل کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اے میری بہن بیٹیوں، اے میرے بچوں، میری جوانوں، یاد رکھنا یہ زندگی مختصر ہے. یہ سانس کی مانا جو چل رہی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ پتہ نہیں ہے کسی وقت بھی ٹوٹ جائے، موت کا فرشتہ آ کر ہماری روح قبض کر لے. بہت وقت کم ہے، آؤ اپنے وقت کو موبائل پر ضائع نہ کرو، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، حضور پر درود پڑھنے میں لگ جاؤ، نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں وقت لگاؤ، قرآن کی تلاوت میں وقت لگاؤ. آج ہمیں ہماری برادری کے عزیزان گرامی والدین کہتے ہیں، جب میں کہتا ہوں قرآن کی یہ آیت پڑھنا تو ماں باپ کہتے ہیں کیا کہتے ہمارا بچہ حافظ قرآن تھا. میں حافظ قرآن تھا کیا ہوا؟ کیا ہمارا بچہ دنیا کی محبت میں ایسا لگ گیا کہ قرآن مجید بھلا دیا گیا. آج آپ دیکھیے یہ ہماری برادری الحمدللہ اس میں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں. لیکن میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، یہ آپ سے میں ضرور شکایت کروں گا، وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہمارے بچے دین سے دور اور فیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں نے کئی بچوں کو ایک عرصے تک شلوار قمیص کے اندر دیکھا، آج وہ فٹ پینٹ شرٹ ٹی شرٹ پہن کر مسجد میں آ رہے ہوتے. وہ نوجوان جو کل الحمدللہ پوری سنت رسول سجائے تھے آج اپنی داڑھیوں پر کینچی مارتے. یقیناً وہیں سے آرڈر آیا ہوگا کہ یار ذرا اچھی نہیں لگتی داڑھی بڑی، تھوڑی کینچی لگا لے، تھوڑا اسمارٹ لگے گا. عزیزان گرامی آج کا دن مجھ پر بہت بھاری گزرا، اور وہ کیوں گزرا میں آپ کو ایک واقعہ حیدرآباد کے اندر جو ہوا وہ سناتا ہوں، جو میرے ساتھی نے مجھے سنایا. یقین کیجئے پورا دن جو ہے عزیزان گرامی ایک دل پر بار تھا، بوجھ تھا. یہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ میرے ساتھی حیدرآباد کے اندر ریشم گلی کے اندر ان کی جیولرز کی دکان ہے. ان کی جیولرز کی دکان پر ایک صاحب آیا کرتے تھے اور وہ صاحب کئی مہینے تک نہ آئے. میرے ساتھی نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج اتنے مہینوں کے بعد آئے ہو، آج اتنے عرصے کے بعد آئے ہو، کہاں چلے گئے تھے؟ بیمار ہو گئے تھے، کوئی پریشانی میں آ گئے تھے؟ تو وہ روتے ہوئے شخص کہنے لگا بھائی کیا بتاؤں، اس موبائل نے میرے گھر کو آگ لگا دی. وہ کیا ہوا؟ ارے کیا بتاؤں، جب میں آپ کے پاس 6-7 مہینے پہلے آیا تھا تو میں جب یہاں سے گیا وہ بالیوں کا کام کرتا تھا، یعنی حیدرآباد کی ریشم گلی کی جیولرز کی مارکیٹ سے بالیاں لیتا تھا، آگے بیچتا تھا، پھر لیتا تھا، پھر بیچتا تھا. کہنے لگا جب میں آخری آپ کے پاس آیا، آنے کے بعد جو ہے میں جب اپنے گھر گیا تو گھر جا کر جو ہے مجھے پتا چلا کہ میری زوجہ نے اس موبائل کے ذریعے کسی سے دوستی کر لی ہے. عزیزان گرامی 22 سال کا لڑکا ہے، نوجوان اکلوتا، اور بیوی نے جو ہے وہ موبائل پر کسی سے دوستی کر لی. اب جوان بیٹے نے دیکھ لیا اور یہ بھی کہا کہ ہم نے اس 22 سالہ بچے کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی. 2 مہینے کے بعد میرے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی، میں خوش تھا، بہو بھی آئی گی، ہم 3 ہیں 4 ہو جائیں گے. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ میری بیوی جو یہ بات کرتی تھی
یہ میرے بیٹے کو پتا چل گئی، موبائل ایک بار رکھ کر چلی گئی، میرے جوان بیٹے نے موبائل پر میسج دیکھے، اس نے عقل مندی کی، ماں سے لڑا نہیں، بے ادبی نہ کی، ماں کی توہین نہیں کی، اپنی خالہ کے پاس گیا اور جا کر کہا خالہ جان میری امی کو سمجھائیے یہ کیا کر رہی ہے، میری شادی قریب ہے، گھر میں بہو آنے والی ہے اور یہ موبائل پر غیر محرم سے باتیں کرتی ہے، دوستیاں کرتی ہے، انہیں سمجھائیے۔ خالہ نے جو کہا میں بیٹا سمجھاؤں گی، تو فکر مت کر، میری بات ضرور میری بہن مانے گی۔ عزیزان گرامی، خالہ نے بہت سمجھایا لیکن وہ عورت نہ مانی، نہ محرم سے تعلقات رکھے، موبائل پر باتیں کی جاتی تھی۔ عزیزان گرامی، وہ جوان بیٹے سے برداشت نہ ہوا، وہ حساس تھا اور ایسا حساس تھا کہ اس 22 سالہ لڑکے نے جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ اور جب 22 سالہ لڑکے نے خودکشی کی اور جب اس کی لاش گھر کے اندر آئی تو ماں نے جب دیکھا کہ میری وجہ سے اس نے خودکشی کی ہے، ماں کے اوپر اتنا خطرناک اٹیک آیا کہ کوما میں چلی گئی اور 4 دن کے اندر ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ کہنے لگا ہائے کئی مہینوں میں اس موبائل نے جو ہے میرے گھر کو اجاڑ دیا، میرے گھر بہو آنے والی تھی، ہم 4 ہونے والے تھے، ہم میں اکیلا رہ گیا، میرے گھر میں میری بیوی بھی چلی گئی، میرے بیٹے نے بھی خودکشی کر لی۔ عزیزان گرامی، کیا ہو رہا ہے؟ آج مغرب کی بات ہے یا مغرب سے تھوڑی دیر قبل ایک خاتون دروازے پر آئی تھی، پرچہ اپنی بچے کے ذریعے بھیجا، وہ پرچے پہ لکھا تھا، پھر میرا دل اور ڈوب گیا، اس نے لکھا تھا مولانا صاحب میری 19 سال کی جوان بچی جو ہے وہ برقع پہن کر 2 دن سے گھر سے بھاگ گئی ہے، اب دعا کریں، وظیفہ دیں، کوئی تعویذ دے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج اس موبائل نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں کہاں جانا تھا؟ ہماری منزل قدم رسول ہے، ہماری منزل مدینہ منورہ ہے، ہم موبائل کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہمارا مقصد عشق مجازی نہیں ہے، ہمارا مقصد عشق الہی ہے، ہمارا مقصد عشق رسول ہے۔ اے میری بہن بیٹیوں، اے میرے جوانوں، اے میرے بزرگوں، اللہ کے واسطے اب بھی وقت ہے، اپنی اولاد کو اس مصیبت سے بچا لو۔ چھوٹی عمر سے آپ جو بڑے بڑے موبائل دلوا کے دیتے ہیں مت دیجیے، اپنے پاؤں پہ کلاری نہیں کلارا مت ماریے۔ یہ جو حیدرآباد کے آدمی کے گھر ہوا ہے یہ ہمارے بھی گھر ہو سکتا ہے، یہ کسی کا گھر بھی ماتم کتا بن سکتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم جو ہے خود بھی اس موبائل کی گہرائیوں میں جانے سے بچیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹی نماز نہیں پڑھتی، ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، دل نہیں لگتا، کیوں؟ موبائل میں دل لگا ہوا ہے، گیموں میں دل لگا ہوا ہے، نامحرم سے دوستیاں کرنے میں دل لگا ہوا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، کیا کہانی سناؤں؟ یہ جو آن لائن پر ہماری بچیاں کام کرتی ہیں، ایسے ایسے خبیث لڑکے بھی ہیں کہ جو مال جو ہے ان سے لیتے ہیں، پیسے زیادہ دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ گھر تک پہنچتے ہیں۔ جب دن میں مرد نہیں ہوتا وہ نوجوان پہنچ جاتا ہے۔ آپ بتائیے، گھر ٹوٹ رہا ہے، گھر بکھر رہا ہے، طلاقوں کی شرح اتنی کیوں بڑھ رہی ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اپنا وقت موبائل پہ ضائع کیا۔ اور میری بہن بیٹیوں، جب تمہاری شادی ہو اپنے شوہر کی بات مانو، اپنی ساس سسر کو ماں باپ سمجھو۔ اگر تمہاری بہنیں یا تمہارے والدین، اور میں پھر کہوں گا تمہاری بہنیں اور والدین
اگر تمہیں تھوڑی سی بھنک بھی پڑے کہ گھر توڑنے کے چکر میں ہے، ان کی بات مت مانیے. یہ ماں باپ چلے جائیں گے، یہ بہنیں بھی اپنے گھر چلی جائیں گی، تم اکیلی رہ جاؤ گی. خدا کے واسطے اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، ان سے محبت کرو. شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی عزت کریں، اسے وقت دیں. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی ازواج کو کیسا وقت دیتے تھے. آقا اپنی ازواج کے درمیان بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھنے کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام ان سے خوش طبعی فرماتے، جیسا کہ ہمارے یہاں جس کو کہا جاتا ہے مذاق، آپس میں مذاق کرنا شریعت کے دائرے میں. حضور علیہ السلام خوش طبعی فرماتے. ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کو دیکھ کر، ان کی خوش طبعی دیکھ کر اور زیادہ خوش ہوتی. عزیزان گرامی، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے. آج ضرورت ہے کہ شوہر بھی اپنی بیوی کو وقت دے، بیوی اپنے شوہر کو وقت دے. اگر کبھی کمائی میں کمی ہو جائے تو میری بہن بیٹیوں جھگڑا مت کرو، لڑائی مت کرو، شوہر کو ذہنی مریض نہ بناؤ، اس کا حوصلہ بڑھاؤ. کیا ہو گیا؟ آج چٹنی روٹی کھا لیں گے، کل اللہ تعالیٰ ہمیں مرغی کھلا دے گا، کل اللہ تعالیٰ اچھا کھانا کھلا دے گا. ایسا جذبہ حوصلہ اپنے شوہر کا بڑھاؤ، کم نہ کرو، اسے ڈیگریڈ نہ کرو، اس کو مضبوط کرو، اسے ذہنی مریض نہ بناؤ. یا دیکھیے آج اس معاملے میں اور اس معاشرے میں جو فالج کی بیماریاں ہیں، اٹیک ہوتے ہیں مردوں کو خاص، یہ اسی وجہ سے کہ وہ اپنی بیویوں کی باتیں سن سن کر دل پر رہتے. ختم بس بس جھولی پھیلیں گے. بولیے تو منصور بھائی کیوں کہہ رہے تھے روکنا؟ مردوں میں ہو گیا. اچھا ابھی اور میں فون کرتا ہوں مان لیجیے. یہ منصور بھائی بول رہے تھے. اچھا یہ نا ایک تو اپنا ریلی کا ہے جو منڈے کا ہے، ہاں، اور ایک جلوس میں ملاد کا 11ویں کی رات میں. 11ویں کی رات نکلے گا؟ نہیں وہ جو میلاد کا جلوس وہ اجتماع ہوتا ہے نا اپنا. ارے ہاں، موم بدی گراؤنڈ. ہم سب کے جلوس میں جو خواتین آتی ہیں ہمارے گھر پہ ماشاء اللہ. ابھی بولتا ہوں. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ تعالی علی محمد. چند اعلانات سماعت فرما لیں. پہلا اعلان، میلاد مصطفیٰ اور ختم نبوت کی مناسبت سے بروز پیر رات 10 بجے ہماری اسی مسجد کے باہر موٹر سائیکل ریلی نکالی جائے گی اور وہ مختلف گلیوں میں گھوم کر انشاءاللہ تعالی چشتیہ مسجد پر اختتام پذیر ہوگی. بروز پیر یعنی کل نہیں پرسوں رات 10 بجے موٹر سائیکل ریلی ہماری اسی مسجد کے باہر سے نکلے گی، جس میں ہمارے تمام مفتی سجاد صاحب، علامہ عدنان چشتی صاحب، اللہ والی کے قبلہ امام صاحب، میں بھی حاضر ہو جاؤں گا. سب انشاءاللہ تعالی مل کر اس ریلی میں شرکت کریں گے.
دوسرا اعلان، الحمدللہ بڑی رات کو یعنی جمعے کی رات کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہماری اسی مسجد میں عظیم الشان جلسہ عشاء کے فوراً بعد حضور علیہ السلام کے عظمت و شان پر بیان ہوگا. 1.5 گھنٹے کی ہماری یہ محفل ہوگی. ہماری اسی مسجد میں خواتین کے لیے پردے کا اہتمام ہے. تمام بھائی اس میں بھی ضرور شرکت فرمائے. دعوت اسلامی کا اجتماع محمدی گراؤنڈ میں منعقد ہوگا. صبح بہارا کی محفل بھی ہوگی. ہماری مسجد میں محفل صبح بہارا رات 2 بجے انشاءاللہ صلاۃ التسبیح میں پڑھاؤں گا. پھر اس کے بعد 2:30 بجے بیان ہوگا. 3:45 بجے ثناء نعتیں پڑھیں گے اور صبح بہارا تک یہ محفل رہے گی. اول وقت میں فجر کی نماز ادا کی جائے گی. اب انشاءاللہ تعالی آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام یہ سارے اخراجات